الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول التفسیر کے ان دروس میں گزشتہ درسوں میں ہم نے قراءات کے بارے میں سنا کہ قرآن میں جو قراءات ہیں وہ دوسرے علاقوں میں الگ الگ طریقے سے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قراءت پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے، اور دوسرے علاقوں میں جو قراءت پڑھے جاتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں یہاں ہیں، میں اسے چھوڑ کر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو کتنے قراءات ہیں؟ 7 10 نہیں، کئی قراءت ہیں، 7 القراءت السبع، بعد میں 7 ہی نہیں تھے، 10 بول کے 10 بھی مشہور ہوئے، 10 بھی مشہور ہوئے۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سارے قراءات کیوں وجود میں لائے گئے، کیوں اس طرح قرآن کو پڑھا گیا، ایک ہی طرز پر قرآن کو کیوں نہیں پڑھا گیا؟ چونکہ اسلام کا شروع کا زمانہ تھا اور لوگ قرآن کے اسلوب سے پوری طرح واقف نہیں تھے، جانکاری نہیں تھے، اس لیے 7 قراءات کی اجازت دی گئی۔ اپنے اپنے علاقے کے لوگ اپنے اپنے حساب سے 7 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کا معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دور کیا۔ اس موقع پر بہت ساری قرأتیں منسوخ کر دی گئی، چند قرأتیں باقی رہ گئی جو متواتر چلتی آ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کیے۔ کتنے؟ 7 کاپی بنائے، قرآن مجید کے 7 کاپی بنائے، اور ان میں تمام قرأتوں کو جمع فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات پر نقطے اور حرکات نہیں ڈالے۔ کیسا تھا قرآن؟ نقطے نہیں تھے، زبر زیر نہیں تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ان مذکورہ قرأتوں میں سے جس طرح کوئی شخص پڑھنا چاہے پڑھ سکے، یعنی ایک اوپن تھا، جس کی جیسی قرأت ہے ویسے پڑھ سکے۔ زبر زیر پیش ہے، نقطہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک قید ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اوپن رکھا، جیسے جو پڑھنا چاہے۔ اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئی تھی، جو قرأتیں اس رسم الخط میں رسم مانے رائٹنگ، اس رسم الخط میں نہ سما سکی، ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک نسخہ ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق، کئی قرأت کے مطابق لکھی گئی۔ تو اس طرح سے علم قراءات ایک فن بن گیا، جیسے آپ کے سبجیکٹس ہیں، بایولوجی ہے، فزکس ہے، میتھس ہے، ویسے علم قراءات بھی کیا ہو گیا؟ ایک فن بن گیا، وہ ایک الگ ایک سبجیکٹ بن گیا۔ تو اسی لیے مدینے میں ہم دیکھیں گے کلیت القرآن، یہ ایک الگ ہی کیا ہے؟ کلیہ ہے، کالج، کلیت الشریعہ، کلیت الحدیث، کلیت اللغہ، کلیت الدعوہ، ایسا الگ الگ کلیات ہیں، کالجز ہیں۔ تو کلیت القرآن بھی کیا ہے؟ اچھا، وہاں جو لوگ پڑھیں گے وہ قراءات پڑھیں گے، یہ 7 قراءات پر عبور حاصل کریں گے، اور قاریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب پڑھ کر اچھے ہو جائیں گے وہ المقری، کیا بن جائیں گے؟ وہ المقری، اور وہ جسے چاہے ان کے قراءات کا تسلسل جائے گا، کس سے انہوں نے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا۔ یہ دیکھیے، اور سینکڑوں مفسرین، علماء اور حفاظ نے اپنی عمریں اس
فن میں لگا دیا علم قراءات سیکھنے کے لیے۔ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے 7 مختلف نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قرائے کرام کو بھی بھیجا جو ان کی تلاوت سکھلائیں۔ صرف قرآن نہیں بھیجا، ساتھ ساتھ کیا بھیجا؟ قاری بھی بھیجا۔ کمپنی آپ کو کوئی پروڈکٹ دیتی ہے تو ڈیمو ڈالنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اپنا ہر کارا بھی بھیجتی ہے۔ کمپنی کا آدمی آتا ہے، آپ کو ڈیمو ڈال کے بتاتا ہے کہ اس ڈیوائس کو، اس چیز کو آپ کیسے استعمال کریں۔ معمولی دنیا کی چیز ایسا ہے تو پھر آخرت کی چیز قرآن کریم ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بھی بھیجا، قرآن سکھانے والے اور پڑھنے والے کو بھیجا۔ چنانچہ یہ قراء حضرات مختلف علاقوں میں پہنچے اور ہر ایک نے اپنے اپنی قراءات پڑھنا شروع کر دیا، اور یہی قراءتیں لوگوں میں مشہور ہو گئیں، اور ہر علاقے کے لوگ ان میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قراءات کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کسی نے حمزہ حفص عن عاصم کی قراءت یاد کر لی، کسی نے حمزہ عن کسائی ان کی قراءت یاد کر لی، کسی نے قالون کسی نے ورش عن قالون ان کی قراءت یاد کر لی۔ جس کو جیسے لگا ویسے قرآن مجید کی قراءت کیا ہو گئی؟ پھیل گئی۔ لیکن 3 باتیں ہیں، اگر وہ 3 باتیں اس قراءات کو فٹ ہوتی ہیں تو تبھی وہ قراءات مانی جائیں گی، ورنہ اسے کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا، اسے نہیں لیا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف عثمانی کون سا؟ وہ مدینے کا جو قرآن نہیں، تو اس کے رسم کے مطابق، اس کے رائٹنگ کے مطابق کیا ہونا؟ وہ قراءت ہونا۔ نمبر 2، عربی لغت کے قواعد کے مطابق ہو۔ عربی جو لینگویج ہے اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ہونا۔ عربی لینگویج میں آپ پڑھیں گے مؤنث الگ ہے، مذکر الگ ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، یہ جو افعال ہیں، مصدر ہے، امر ہے، نہی ہے، مجہول ہے، معروف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے مطابق کیا ہونا؟ قراءت ہونا۔ نمبر 3، اور وہ قراءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قراءات میں بھی مشہور ہو، تبھی جا کر ان قراءات کو مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قراءات کتنی تھی؟ پہلے لوگوں نے کہا کہ 7، بعد میں 10، بعد میں 20 سے زیادہ ذکر کی گئی۔ تو اس طرح سے مختلف قراءتیں۔ تو 7 قراء ان کے نام یہاں لکھے گئے ہیں۔ وہ 7 قاری کون کون تھے؟ عبداللہ ابن کثیر پہلے کون ہیں؟ عبداللہ ابن کثیر جن کی وفات 120 سن ہجری میں ہوئی۔ کون سا زمانہ؟ 120 سن ہجری میں، ابھی نیا نیا زمانہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہوئے صرف کتنے سال ہوئے ہیں؟ 120 سال ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ ابن کثیر یہ پہلے قاری تھے۔ ان کی قراءات مکے میں زیادہ مشہور تھی۔ اس کے بعد نافع بن عبد الرحمن ان کی وفات 169 میں ہوئی، زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 عبداللہ بن عامر دمشقی 118، ان کی وفات 118 میں ہوئی۔ عبداللہ، 2 عبداللہ گئے ہمارے پاس، پہلے عبداللہ لگے۔ اس کے بعد ایک اور قاری ہیں ابو عمرو بن العلا بن عمار بصری مازنی، ان کی وفات 154۔ بصرہ میں ان کی قراءت مشہور ہوئی۔ ایک ایک قاری ایک ایک جگہ، جیسے ہمارے چنئی میں ایک ایک علاقے میں ایک ایک صاحب کیا رہتے ہیں؟ مشہور رہتے نہیں؟ اچھا، تو ویسے ہی کہا ایک ایک قاری کیا ہوئے؟ ایک ایک گاؤں میں مشہور ہو گئے۔ ابو عمارہ حمزہ بن حبیب زیات کوفی 150 پر 6 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کوفے میں ان کی قراءت مشہور ہوئی، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک مکہ میں، جہاں جہاں ایک جس قسم کے قاری تھے ویسے۔ اس کے بعد امام عاصم بن
ابی نجوت اسدی 120 پر 7 میں ان کی قرات کوفہ میں مشہور تھی، اور بر صغیر ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش، انڈیا، جو بھی یہاں چلتا ہے، کس کی قرات چلتی ہے؟ عاصم، حفص عاصم، امام عاصم کی قرات۔ تو جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرآن پاک کی 7 ہی قراتیں ہیں، لوگ اب 7 ائمہ مشہور ہوئے تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ 7 ہی قراتیں ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے علماء نے 10 قراتوں کو جمع کیا، تو یہ 10 قراتیں قراءات العشرہ، یہ 10 قراتیں مشہور ہوئی۔ اس کے بھی انہوں نے الگ الگ نام ذکر کیے ہیں، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ بس قراءات کے تعلق سے اتنا آپ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ مدینہ چلے گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ تو قراءات کے تعلق سے یہ علم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ہو کہ قرآن کو اور طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو طریقے مستند ہیں، چاہے وہ قراءات السبعہ ہوں یا قراءات العشرہ المتواترہ، 7 یا 10۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کے اس درس میں جو بہت ہی اہم بات ہے، ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، ایک اہم بات ہے، وہ ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ناسخ اور منسوخ کا بیان۔ کس کا بیان؟ ناسخ اور، یا آپ اس سے پہلے سنے ہیں؟ فیض بھائی سنے، آپ سنے ہیں؟ آپ سنے ہیں؟ رفیق بھائی سنے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ناسخ اور منسوخ کا بیان، تو لینگویج کے حساب سے یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ناسخ اور منسوخ۔ پہلے ایک چیز تھی، ایک نئی چیز آ کر اس پہلی چیز کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ تو یہ ہٹانے والی چیز، جو نئی چیز جو آئی وہ ناسخ ہے، جو ہٹائی گئی وہ منسوخ ہے۔ اوکے، تو ناسخ، یہ نسخ کا معنی ہے مٹانا، ازالہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک چیز کو ہٹا دے کے دوسری نئی چیز کو وہاں رکھنا۔ اصطلاح میں اسے کیا بولتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب ہم جانیں گے تو 2 چیزوں میں جانیں گے، لغوی معنی لینگویج کے حساب سے، اور اصطلاحی معنی۔ دیکھیے، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کر دینا۔ پہلے ایک دلیل تھی، پہلے ایک شرعی حکم تھا، اس شرعی حکم کو اور ایک شرعی دلیل کے ساتھ اسے کیا کر دینا؟ اس کو کینسل کر دینا، یا اس کو کیا کر دینا؟ ہٹا دینا۔ اچھا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے جو تھا وہ بھی شریعت کے حساب سے تھا، بعد میں جو لایا گیا وہ بھی کیا ہے؟ اچھا، مطلب یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک زمانے کے حساب سے یہ شرعی حکم نافذ کرتے ہیں، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا حکم صادر کرتے ہیں۔ پہلے جو حکم لائے وہ کون لائے؟ اللہ۔ بعد میں حالات کے تحت اس حکم کو بدل کر نیا حکم جو لائے وہ کون لائے؟ اللہ۔ اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ساری پرکریا ہے، یہ سارا جو پروسیس ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ نسخ۔ اس کو کیا بولیں گے؟ نسخ۔ پہلے حکم کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ، فاعل کے وزن پر، پہلا جو بدل دیا گیا، ناسخ بدلنے والا۔ اچھا، اب عمران صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ کیا سیدھی سیدھی بات، امینڈمنٹ، اسے کیا بولیں گے؟ امینڈمنٹ۔ آپ نے ایک بیلا بنایا، ایک چیز اس بیلا میں تھا، ایک اگریمنٹ میں تھا، پھر آپ کو لگا کہ یہ صحیح نہیں، آپ نے کیا کیا؟ اس کو نکال کے اس کی جگہ اور ایک ورڈ وہاں ریپلیس کیا۔ تو انسان کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا بہتر ہے، لیکن اللہ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز رکھ دینے کے بعد پھر اسے ہٹا کے دوسری چیز لانے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی چیز کیا تھی؟ وہاں انفٹ تھی،
تو اب فٹ والی چیز وہاں لائے ہیں، تو اللہ ایسا کر سکتا کیا؟ ہاں، اب ایسا سوچیں گے ہم، اللہ تو ایسا نہیں، ہم انسان ہیں، انسان کی عقل کبھی کیا ہو سکتی ہے، ایک آئیڈیا آپ کو نہیں تھا، بعد میں آیا، ارے پہلے آئیڈیا آیا تو میں وہ نہیں لکھتا تھا، اب آیا اس لیے میں اسے کیا کرتا ہوں۔ تو نص کا عقلی و نقلی ثبوت، عقل اس کو مانتی کیا؟ دیکھیے، یہودیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، جیوس کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ اس کی دلیل کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخ ہوتا ہے تو بدا ایک اصطلاح ہے، کوڈ ورڈ ہے، کیا ہے؟ لازم آئے گا، یعنی یہ خرابی لازم آئے گی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم غلطی سے نافذ کر دیا، پھر غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا اور رائے تبدیل کر دی۔ ایسا نہ سمجھ میں آتا۔ اگر ہمیں نسخ کو مانتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ پہلا جو آرڈر اللہ تعالیٰ کا تھا وہ بائی مسٹیک تھا، جب مسٹیک سمجھ میں آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکال کر کیا کیا؟ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا نہیں بول سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، ہاں، والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے کہ یہ ورڈ رکھیں تو کیا ہوگا، نہیں رکھیں تو کیا ہوگا، اور رکھنے سے کیا ہوگا، یہ ساری باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اس کا یہودی جیسے سوچے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ جو اعتراض ہے یہ انتہائی سطحی قسم کا ہے، یعنی بالکل بیس لیس، یعنی اس کی کوئی یہ نہیں، اس لیے کہ نسخ کا معنی رائے کی تبدیلی نہیں ہے، نسخ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رائے، ایک آئیڈیا، ایک اوپینین کو وہاں کیا کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نسخ کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانے اور جگہ کے حساب سے حکم نافذ کرنا، وقت کے حساب سے، جگہ کے حساب سے اللہ کا حکم کیا ہوتے رہتا، بدلتے رہتا، اللہ تعالیٰ کا حکم بدلتے رہتا۔ ناسخ کا کام منسوخ کو غلط قرار دینا نہیں ہوتا، بلکہ حکم کے نفاذ کی مدت کو متعین کرنا ہوتا ہے، اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام تبدیل کرتے ہیں یہ عیب نہیں ہے، بلکہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ اور ایک ہی دوا تجویز کرتا رہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے، واللہ المثل الاعلی، تو ڈاکٹر اس کو ایک دوا دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مریض کی صحت صحیح ہو رہی ہے تو 8 دن کے بعد کیا کرتا ہے؟ دوسری دوا بدل دیتا ہے، اس سے کم پاور والی کیا کرے گا؟ دوا بدلے گا۔ اب ڈاکٹر کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ 1 ہفتہ پہلے جو آپ دوا لکھے تھے وہ رانگ لکھے تھے، صحیح کیا؟ رانگ تو نہیں لکھا تھا، وہ کیا لکھا تھا؟ وہ 1 ہفتہ پہلے کے لیے وہ دوا مناسب تھی، اب 1 ہفتہ بعد یہ 200 mg یہ دوا کیا ہے؟ مناسب ہے، وہی 500 mg لکھیں گے تو مریض مر جائے گا۔ یہ دنیا کا ڈاکٹر ہے، وہ اللہ تعالی حکیم اور دانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں، قرآن میں بھی تب کیا ہوتے گئے؟ آیتیں بدلتی گئی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ بات ناسخ اور منسوخ کی صرف شرعی احکام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یونیورسل، سارا نظام، سارا سسٹم اسی پر چل رہا ہے۔ مثلا گرمی ہے، سردی ہے، بہار کسے بولتے ہیں عمران بھائی؟ ہاں، اسپرنگ بولے تو نہیں، وہ پتے جھڑ جاتے، ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں چلتے رہتی،
تو بہار ہے اور موسم خزاں، خزاں کے معنی جس میں پتے چھڑ جاتے، بہار کے معنی اچھا تر و تازگی آ جاتی، بارش کا موسم رہتا، ہر طرف ہریالی آ جاتی، تو خشک سالی ہے اور فراوانی، یہ تمام جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھو کیسے اسے سمجھیں گے، نسخ یہ ہماری شریعت میں نہیں، پہلی شریعت میں بھی تھا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک آدمی ایٹ دا ٹائم 2 بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا۔ کس کے زمانے میں؟ یعقوب علیہ السلام کے زمانے ایک آدمی بیک وقت 2 بہنوں کو اپنی بیوی بنا کے رکھ سکتا تھا۔ اب رکھ سکتا کیا؟ اب رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو رب تھا اللہ سبحانہ و تعالی، وہی رب اللہ کے نبی کو شریعت دیتا ہے، وہاں وہ حساب سے شریعت دیتا ہے، یہاں یہ حساب سے شریعت دیتا ہے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں لیا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ 2 آپس میں کیا تھی؟ راحیل اور لیا، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب آئی تو کہا کہ نہیں، 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو آج کی اس گفتگو سے آپ کی سمجھ میں اتنا تو آ گیا ہے کہ نسخ ہمارے پاس یہودیوں کی بات کے خلاف کیا ہے؟ جائز ہے۔ نسخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا ایک فیصلہ اللہ نے جو دیا وہ غلط تھا، بعد میں جو دیا صحیح ہے، نہیں ہے۔ انسانوں کے حالات، جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فرامین کیا ہوتے جاتے ہیں؟ بدلتے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نسخ پہلے لوگوں نے جو سمجھا متقدمین وہ الگ ہے، اب بعد میں متاخرین، متقدمین بولیں گے پہلے جو علماء گزرے، متاخرین بولیں گے بعد میں جو علماء آئے، دونوں کے پاس نسخ کی تعریف، ڈیفینیشن الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ کیسے؟ پہلے لوگ اسے کیا بولتے تھے؟ ازالۃ الشیء بالشیء، ایک چیز سے دوسری چیز کو ہٹا دینا۔ ایک چیز رکھ کر پہلی چیز کو کیا کریں گے آپ؟ ہٹا دیں گے۔ یعنی ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت سے زائل کر دینا، جیسے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دینا۔ جیسے قرآن کا ایک حکم ہے، کیا حکم ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ کیا بولتا قرآن؟ مشرکہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کیا نہ ہو جائے؟ مسلمان نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک عام حکم ہے، سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 221 میں حکم دیا گیا۔ اور اب دوسری آیت میں، ابھی اس آیت میں سارے آ جاتے، کامن جنرل حکم ہے۔ اس آیت میں عورت اگر بت پرست ہے، بتوں کی پرستش کرتی ہے، وہ بھی آ گئی، وہ بھی مشرک ہے۔ اگر کوئی عورت کرسچن ہے، اہل کتاب کی ہے، جیوس اور کرسچن، وہ بھی آ گئی، وہ بھی آ گئی۔ تو بعد میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت نازل کی جس میں کہا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ اس میں اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے لیے اہل کتاب، اہل کتاب کی عزت والی پاک دامن عورتیں نکاح میں لانا جائز ہے۔ پہلے ایک عام حکم دیا تھا، اس حکم کی لحاظ سے یہ عورت بھی حرام ہو گئی تھی۔ بعد میں اللہ پھر آ کے کیا بولتا؟ چھوٹ دیا، ایگزمپشن دیا، نہیں تمہیں جیوس اور کرسچن کی عورتوں سے کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ شادی کر سکتے ہو، لیکن شرط بتائی کہ وہ عورت کیسی رہنا؟ پاک دامن رہنا، اسکرٹ والی نہیں رہنا۔ کیسا رہنا؟ پاک دامن رہنا اور عفیفہ رہنا۔ اس کی شروط بتا دیے گئے کہ وہ عورت
پاک دامن ہو، باعفت ہو، تو یہ نسخ ہے، یہ بھی ٹائپ آف نسخ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پہلے جو جنرل کامن جو حکم دیا گیا اس میں سے تخصیص خاص کر کے الگ بتا دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک سوال، یہ تو ایگزامپل تھا، تو قرآن میں ایسی کتنی آیتیں ہیں جو کینسل ہوئی ہیں؟ یعنی ایک آیت لا کر دوسرا کینسل تو نہیں ہوتی، آیت رہ جاتی ہے، اس کے الگ الگ ٹائپ ہیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ ایسی کتنی آیتیں ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے 500 آیات کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کتنے؟ بہت زیادہ نہیں، 500 آیات بولے تو بہت زیادہ ہوگا، 500۔ لیکن بعد میں آنے والے علماء نے کہا کہ نہیں اتنا نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے صرف 19 آیات کو منسوخ قرار دیا۔ کتنے؟ 19۔ 500 سے ایک دم کتنے پہ آ گئے؟ 19 پہ آ گئے۔ جبکہ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے صرف 5 آیات کے منسوخ ہونے کو تسلیم کیا۔ اب کتنے پہ آ گئے؟ 500 سے کتنے پہ آئے؟ 5۔ تو علماء کے الگ، یہ تو 500 تو نہیں ہو سکتا، یا تو 20 بھی نہیں ہے، اس پہ 5 آیتیں وہ بتائے ہیں کہاں کہاں 5 آیتیں ہو سکتا ہے اس میں نسخ ہو۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ کیا آیت ہے؟ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ، تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے، سکرات میں آ جائے، تو بہتر ہے کہ وہ کسے بولتے ہیں وصیت لکھے۔ کس کے لیے وصیت لکھے؟ للوالدین، پیرنٹس کے لیے، والاقربین، نیئر اینڈ ڈیئر، رشتہ داروں کے ساتھ، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی، انہیریٹنس، یہ آیت ہے 180۔ لیکن جب آیت میراث سورۃ النساء آیت نمبر 11 جب آئی، اللہ تعالیٰ نے اب پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، پیرنٹس کو کتنا جائے گا 1/6، بیوی بچے رہے تو کتنا جائے گا، بیوی کو بچے نہیں ہیں 1/8، اسے کتنا جائے گا۔ اب اللہ نے پورا ڈیٹیل بتا دیا، تو اب ویل کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آیا؟ پہلے اللہ نے ایک بات کہی، لیکن جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ یعنی بیویاں 2 ہے تو کتنا ملے گا، سنگل بیوی ہے تو کتنا ملے گا، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو پہلی آیت پر اب حکم نہیں ہے۔ تمہیں وصیت کسے کر سکتے؟ تمہارے پاس ایک 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے، مرتے ہی پورے بچے کاٹ لیں گے، تمہیں کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، کیا تم بھی کسی مدرسے، کسی اسلامک سینٹر یا کسی کے واسطے کچھ کریں گے؟ تو آپ الثلث والثلث، تو آپ 1/3 مال، اپنا مال کیا کر سکتے؟ اللہ کی راہ میں دینے کے واسطے ویل لکھ سکتے، لیکن پورا نہیں۔ کتنا؟ 1/3 اللہ کی راہ میں۔ آپ کی آخرت کا توشہ، وہ نہیں کر کو گئے تو اولاد کیا کریں گے؟ مرضے سے پورا مال کیا کریں گے؟ آواز بھی نہیں آئے گا، ویسا نکل ڈالیں گے۔ تو آدمی اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہے، یا کوئی بچہ آپ کے گھر میں ہے، آپ نے اس بچے کو گھر میں رکھ لیا، کوئی یتیم بچہ تھا، بچپن سے پال لیا، تو ظاہر ہے اس بچے کو آپ کی وراثت میں نہیں ملے گا، تو آپ اس کے لیے کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ وصیت کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ ملے۔ لیکن اصحاب الفروض، یعنی جن کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے، ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ بیٹا تو اصحاب الفروض میں سے ہے، فلاں بیٹے کو اتنا دے ڈالو، ایکسٹرا نہیں دے سکتے۔ البتہ اتنا کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اپاہج ہے، کمزور ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نادان ہے، پاگل ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا،
تو دوسرے بیٹوں سے پرمیشن لے کے باپ تھوڑا اسے کیا کر سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے، جبکہ دوسرے بیٹے اجازت دیں، ہو ہمارا بھائی کیا بھی پڑھا نہیں، گھر میں تم ناچ دیکھ لگ تھا، ہمیں سب انجینئر بنے، ایسا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی قربانی کا بکرا بن جاتا، اسے کہاں بھی بھیجتے نہیں، انہیں گھر میں ابا امی کی خدمت کر لے کو رہ جاتا۔ یہ چھوٹے پڑھ کو اچھا کما کو لنڈن امریکہ جا کو ڈالراں ریالاں گنتے رہتے، یہ بڑا کیا ہوتا گھر میں۔ کبھی ایسا الٹا بھی ہوتا، پورے بڑے چل جاتے، چھوٹا بیٹا پیارا بیٹا، چھوٹا بیٹا پیارا بیٹا، گھر کا کبوتر بن جاتا، آخر کچھ پڑھتا نہیں کماتا۔ تو ایسے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، دوسرے بھائی لوگ ہو سکتا ہے اگر وہ اجازت دیں تو جائیداد میں کیا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں گھر کے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا باپ کی تجارت میں بڑا بیٹا بھرپور ساتھ دیتا، باپ تو بنیاد ڈالتا ہے لیکن بڑا بیٹا کیا کرتا، بھرپور ساتھ دیتا، پسینہ یہ کرتا۔ جب بٹوارے کا وقت آتا پورے بھائی کیا بولتے ہیں، سب کو برابر، صحیح بات ہے۔ لیکن بڑے بھائی نے جو محنت کی، باپ کے کاروبار کو بڑھایا، اپنا محنت لگایا، اپنا اس کی بھی کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں بلال۔ تو یہ ہماری اس سے ہٹ کر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی آیت جو والدین کی وصیت کے لیے، اس کے بعد دوسری آیت، یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، إِن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ سورۃ الانفال آیہ نمبر 65۔ اس میں کیا ہے، اگر آپ لوگ 20 صبر کرنے والے ہیں جنگ کے میدان میں تو 200 آدمیوں پر آپ غلبہ پالیں گے۔ ایسا ہمیں 20 انہوں کتا 200، تو ایک آدمی کے مقابلے میں کتنے ہیں، 10۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اب تمہیں ذرہ کمزور ہو گئی، اب تمہیں الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ اب تم نے ذرہ کیا کر ڈالا، کم کر ڈالا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہمیں 20 ہیں سامنے 200 ہیں تو وہ زمانے میں ہم نہ بھاگنے چانس نہیں، ہمیں کیسا بھی لڑنا چانس ہے۔ کئی کو اللہ قرآن میں بول ڈالا تمہارے 20 ان کے 200 کے برابر، ہمیں لڑنا تھا۔ لیکن پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا معلوم کر لیا تمہیں نواز ذرا ویک ہو گئی، اب تمہیں 100 ہے تو انہوں 200، اب ہمیں 100 انہوں 200 ہے تو اب ہم نہ بھاگنے چانس نہیں، ہمیں کیا کرنا، ان کو فیس کرنا۔ اس لیے کہ اللہ وہ حکم آج تک ہے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر آپ 1000 ہیں تو سامنے والے 2000 ہیں، لیکن آپ کو نو اسکیپ، بھاگنے چانس نہیں، آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب کتنا ہوا ایکول، 1 کو 2، 1 کو 2 کا حساب، پہلے کتنا تھا، 1 کو 10 کا حساب۔ تو کیسا چینجز ہے دیکھیے، سمجھ میں آ رہا آپ ناسخ منسوخ کا کیا مطلب۔ تو حالات کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلتے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح ایک اور آیت جس کے بارے میں 5 آیتیں بولے نہیں، تیسری آیت، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک آیت نازل کی، یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کے لیے بیویاں حلال کی ہیں جب آپ مہر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کہا لا يحل لك النساء من بعد، اب تمہارے لیے عورتیں کیا نہیں ہیں اور نہ ان کو بدل سکتے ہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ، گرچہ کہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، لیکن اب نہیں۔ تو پہلے ایک حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد کیا کر دیا گیا، تو یہ اس طرح کام ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیکھو رفیق بھائی، یا ایھا الذین آمنوا،
اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوتھی آیت جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، انہوں آپ کو سوالاں کرتے تھے چپکی تو بھی. ہاں، اللہ کے رسول میرے ابا کا ہی جنت میں ہی جہنم میں ہیں، ایسے سوال. تو عجیب عجیب سوال. تو قرآن نے کیا کہا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ تو تمہیں کیا کرنا، کیا تمہیں صدقہ دینا. اب کیا ہو جائے گا، تھوڑا لوگ کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت نازل کر دی اس کے بعد، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ. اس کے بعد اس کو کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. شاید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر شاید پہلے عمل کرنے والے ہیں. تو یہ چوتھی آیت تھی. دیکھا آپ نے ناسخ منسوخ سمجھ میں آتا ہے. اچھا پانچویں آیت یہ دیکھیے، والذین یتوفون منکم، اور وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. 1 سال تک انہوں کہاں بھی نہیں نکلنا. کون؟ وہ بیوہ عورت 1 سال تک. اس کے بعد اور ایک آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ 234، 4 اشہر و10. کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 اشہر 4 مہینے 10 دن. تو 1 سال سے کم کر کے کیا کر دیے، یہ تھے ناسخ منسوخ. تو وہ حکم اس وقت کے لیے تھا، یہ حکم اس وقت کے لیے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے، کتنا ہے؟ 10 منٹ ہے. اچھا 10 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں، معمولی بات ہے، ہو گیا. 2 باتیں، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، یہ بہت اہم باتیں ہو جائے گا. دیکھیے منسوخ آیات کتنے ہیں بولے ہم؟ 5 ہمیں سن لیے. منسوخ آیات کی 3 قسمیں ہیں. اب ایک آیت کی جگہ ایک آیت لائے تو آیت ویسے رہیں گی، تلاوت رہیں گی، حکم نہیں رہیں گا. وہ آیت کی تلاوت رہیں گی، کیا نہیں رہیں گا؟ حکم نہیں رہیں گا. حکم رہیں گا، تلاوت نہیں رہیں گی. بعض جگہ آیت بھی نہیں رہیں گی، تلاوت بھی نہیں رہیں گی. ایسا وہی بولتے ہیں. 3 قسمیں ہیں. یہ دیکھیے یہ آیت ہے. فرسٹ کیا ہے؟ وہ آیات جن کی قراءات اور حکم دونوں منسوخ ہیں. سورہ احزاب میں کچھ ایسی آیتیں تھیں جن کی تلاوت بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں. وہ آیتیں بھی چلے گئیں اور وہ حکم بھی کیا ہو گیا؟ چلے گیا. فرسٹ قسم. دوسری، جن کی قراءت باقی اور حکم منسوخ ہو گیا. قرآن میں وہ آیت ہے، ہمیں پڑھتے ہیں لیکن حکم نہیں ہے. کیسے؟ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم لوگ 20 آدمی ہو تو 200 آدمیوں پر فتح پالو گے. ہم پڑھتے قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن حکم ویسا ہے کیا؟ نہیں ہے. اب کیا ہو گیا ہے؟ کم ہو گیا ہے. 1 آدمی 2 آدمیوں کے برابر ہے. اچھا اس کے بعد تیسری قسم، جن آیات کی قراءت منسوخ اور حکم باقی ہے. ہمیں وہ آیتاں قرآن میں پڑھتے نہیں، ہمیں وہ آیتاں قرآن میں نہیں ہیں لیکن حکم باقی ہے. قرآن میں ایک آیت تھی، بولتے کیا تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. کیا ہے آیت؟ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر یہ زنا کریں تو ان کو کیا کرو؟ پتھروں سے مار کر رجم کر دو. یہ کس کے واسطے حکم ہے؟ بوڑھے مرد. اور کئی کو بوڑھے ہو گئے، زندگی کی بہاریں دیکھ لی، اس کے بعد بھی ایسے کام کرے تو کیا کرنا؟ ان کو وہ راستہ بتا ڈالا. نہیں، یہ جوان بچہ ہے، کیا کی سر پھرا کے کر ڈالا،
اس کا حکم الگ، اسے کوڑے مارے جائیں گے یا گاؤں سے نکالا جائے گا، تڑی پار کیا جائے گا لیکن بوڑھے آدمی کے لیے، بوڑھے ہو کر ایسے کام کرے تو یہ سزا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی لیکن وہ تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن حکم ہے۔ آج بھی یہ حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے تو اسے کیا کر دیا جائے گا؟ یعنی شادی شدہ آدمی، بوڑھا آدمی کا مطلب شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسے کیا کر دیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے گا۔ تو منسوخ آیتیں کتنے ٹائپ کی ہوئی؟ 3 ٹائپ کی، اچھا یاد رکھیں۔ بعض وہ جن کی تلاوت بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے، بعض وہ جن کی تلاوت ہے حکم نہیں ہے، بعض وہ جن کی تلاوت نہیں ہے حکم ہے۔ یہ 3 ٹائپ کے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر بس کرتے ہیں۔ جو آیت بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وحی نازل ہونے کے بعد پھر واپس اس کے بعد اس کو نہیں ختم کر دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت کون ختم کری؟ اللہ تعالیٰ، اس ٹائم اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ سورہ احزاب کی کیا آیت ہے؟ انشاءاللہ مجھے نہیں ملی، وہ میں دیکھتا ہوں، جب نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں ہم کیوں کرتے؟ تو بولتے ہیں سورہ احزاب کی بعض آیتیں، اتنا ہی لکھتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے عہد رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفاء کے دور میں قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی اور قرآن کیسے جمع کرے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔